اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع کیا ہے وہ ہم سوچ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، عبادت کی ضرورت۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہم میں جو مادہ ہے اس کی تو ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں، تب ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ مادی طور پہ ہم جس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں وہ کام ہم کر لیتے ہیں، لیکن روحانی طور پہ یہ ضرورت ہم نہیں محسوس کرتے جس طرح کہ ہم بھوک کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا حل ہے یا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، روح اور مادہ، یہ اچھا سوال ہے۔ آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روح مادے کی سمجھ میں، یعنی روح جو ہے مادے کی سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ جو باطن ہے وہ ظاہر کی قید میں نہیں آ سکتا۔ جو باطن ہے نا، اس کو یہ حواس خمسہ کے ذریعے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ جو ہماری باطنی ضروریات ہیں اور جو ہمارے سینسز ہیں، وہ تو وہ چیزیں محسوس کریں گے جو آپ کو محسوس ہوں گی، سینسز، حواس خمسہ جسے آپ کہتے ہیں نا۔ لیکن باطن اور باطنی ضرورت ظاہری ضرورت سے زیادہ ہے، یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں۔ ہماری جو باطنی ضروریات ہیں وہ ظاہری ضروریات سے زیادہ ہیں، اشد ہیں۔ ظاہر کو آپ قربان کر سکتے ہیں باطن پر، اور کرنا بھی چاہیے۔ ظاہر کو باطن پہ قربان کر دینا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، وہ ایک آیت بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ ہاں جی، بتائیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر یقین کر لو اور اس کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرو۔ تو بہرحال ظاہر کو باطن پر قربان کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ باطن ہماری، یعنی ہم کیسے اس کی ضرورت محسوس کریں گے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصی ہدایت سے نوازا ہے، یعنی باقی تمام چیزوں کے مقاصد کو اللہ تعالیٰ نے اس میں فیڈ کر دیا ہے، اس کی ضروریات کو یا مقاصد کو فیڈ کر دیا ہے۔ کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ اپنا کام بخیر و خوبی کر رہی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو یہ اندھیرے میں ہے۔ انسان جو ہے اندھیرے میں پیدا ہوا ہے، اس کو نہیں معلوم بھی نہیں ہو سکتا اپنے حواس سے، کیونکہ اس کے پاس تو جو سینسز ہیں وہ تو ظاہری ہیں۔ ظاہر کی سمجھ میں باطن نہیں آ سکتا۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ ایک روشنی نازل کی ہے۔ کیا ہے؟ قرآن۔ کیا ہے؟ رسول۔ رسول آپ کو بتائے گا کہ بندو، جو تمہارا رخ ہے وہ غلط ہے، تمہارا رخ تو باطن کی طرف ہونا چاہیے، تمہارا رخ تو مولا کی طرف ہونا چاہیے، تم مولا کی طرف توجہ کرو، مولا کو منزل بنا لو۔ تم تو اللہ کے پاس جا رہے ہو، لیکن اس کے لیے تم محنت کرو، اپنی وہ روش چھوڑ دو کہ تم نے دنیا کو مقصود بنا کے دنیا کی پیچھے چل رہے ہو، تم اللہ کی طرف رخ پھیر لو۔ یہ رسول ہمیں بتائے گا۔ رسول کی بات سننی ہوگی، اس پر کان دھرنا ہوگا۔ ہم نے تو رسول کی بات پر ابھی تک کان نہیں دھرا، نہ قرآن کی بات کو ہم نے سمجھنے کی ضرورت محسوس کی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول جب جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو اس کے لیے ہمیں رسول کی آواز پہ کان دھرنا ہوگا۔ لاکھوں حدیثیں ہیں، لاکھوں قول رسول ہیں، لیکن ہمیں تو سنتے بھی ہیں تو کان نہیں دھرتے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت،
تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا، باطن کے لیے۔ اور بے وقوف ہے وہ شخص جو والعاجز من اتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم